اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کبھی ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آمادہ ہیں، ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ وہی سبق ہے، وہی چیپٹر ہے، صرف اس کا اگلا حصہ جو باقی رہ گیا تھا اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی تھی، اس کے اجزاء ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے، اور ہم نے عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ پڑھی۔ آج تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا جو کردار ہے، یعنی اپنی سیرت کو بنانے میں بنیان گزاری سیرت میں جو عقیدہ آخرت ہے اس کا جو کردار ہے اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد ہے اور عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ آخرت شجاعت، استقامت اور ایثار کا محرک ہے۔ انصاف کہاں، اطمینان بخش جواب یہاں پر موجود ہے۔ عقیدہ آخرت سچا سہارا ہے اور امید کی نوید اور امید کی کرن ہے۔ ابھی ہم عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا عزیز طلباء، عقیدہ آخرت کا انکار، یعنی جو عقیدہ آخرت ہے وہ بنیاد ہے نیکی کی، یعنی جب تک آپ کا عقیدہ آخرت نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نیکی نہیں کر سکتے۔ نیکی تبھی کریں گے جب آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا۔ توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ عقیدہ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے، توجہ ہے، عقیدہ آخرت کا انکار یا اقرار، یعنی آپ انکار کر دیتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے۔ آپ نے سیرت کو بنایا، ٹھیک ہے، یا آپ نے اپنی سیرت کو بگاڑا، اس پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی براہ راست آپ کی جو ہے سیرت، اس پر اس کا عمل دخل ہے کہ آپ نے انکار کیا عقیدہ آخرت کا یا اقرار کیا، براہ راست آپ کی سیرت کو بگاڑے گا یا سیرت کو اچھا کرے گا۔ اگر انکار کیا تو سیرت کو بنائے گا، اور اگر انکار کیا تو سیرت کو بگاڑے گا، اور اگر اقرار کیا تو سیرت کو بنائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ براہ راست آپ پر اثر انداز ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے، یعنی دنیاوی فائدے اور نقصان کو وہ دیکھتا ہے، ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے۔ یہ شخص یعنی جس کا عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں، یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، اور نہ وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو، یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں، آخرت پر عقیدہ ہی نہیں، وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے میری دولت کٹ جائے گی۔ عقیدہ آخرت ہوتا تو کبھی وہ ایسا نہ کہتا۔ میں تو الٹا اپنے مال پر سود لوں گا، ربا لوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان ہو اور فائدہ کچھ نہ ہو۔ یعنی یہ اس کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا حق بنتا ہے جب آپ آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ ایسی باتیں کرے۔ اگر رکھتا ہوتا عقیدہ تو کبھی بھی وہ ایسی بات نہ کرتا۔ اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کچھ بھی نہ ہو۔ بعض اوقات انسان جھوٹ بولتا ہے تو کوئی بدنامی بھی انسان کی بظاہر نہیں ہوتی، لیکن نہیں اسے پتہ ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان اپنا اور معاشرے کا کر رہا ہے۔ یہ تمام رویے اس شخص کے ہیں جو عقیدہ آخرت کو یا تو مانتا ہی نہیں ہے، یا مانتا بھی ہے تو شک کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں مانتا۔ تو ہم اپنے آپ کو وہاں اس پیرائے میں رکھ کر دیکھ لیں کہ ہم یقین کے ساتھ عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں یا ہم شک کے ساتھ مان رہے ہیں۔
خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم شک کے ساتھ مانیں، ہم سب یقین کے ساتھ مانیں۔ عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ جز بے، جز الف پڑھی ہم نے، جز بے جو ہے وہ عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے، یعنی جو عقیدہ آخرت قائم کرے گا وہ اعلیٰ کردار اپنائے گا، اپنائے ہوئے ہوگا، اس کا ذریعہ ہے، اس کا زینہ ہے، اس کی وجہ ہے۔ اب ذرا دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو۔ پہلے شخص کا حال ملاحظہ آپ نے کیا کہ جس کا عقیدہ آخرت نہیں تھا، اب دوسرے شخص کا حال ملاحظہ ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے، یعنی جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی فعل کرتا ہے، اس کے آخری نتیجے پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی سمجھتا ہے، عارضی چیز سمجھتا ہے، اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے اور بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت والا انسان یہ مومن ہے، مومن کی یہی صفت ہونی چاہیے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، مالک سامنے نہیں تو اس کی کوئی قیمتی چیز ہی چرا لی جائے، جو مجھے امیر بنا دے، امانت رکھوانے والا تو مر گیا، کیوں نہ اس کی امانت ہڑپ کر لی جائے، کیونکہ اس کے بال بچوں کو اس کی خبر ہی نہیں، افسر تو دفتر چھوڑ کر چلا گیا، کیوں نہ اس کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سیر و تفریح میں یا گپ شپ میں گزار لیے جائیں۔ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے، یعنی قیامت یا برزخ، جب وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 200 تا 202۔ پس لوگوں میں سے، ترجمہ سماعت فرمائیے گا، پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ جو ایمان بالآخرہ نہیں رکھتا، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہی دے دے، لیکن اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان اعمال کا حصہ یعنی بدلہ ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ جلدی حساب چکانے والا ہے۔ یعنی ایک بندہ وہ ہے کہ جو صرف دنیا کو مانگ رہا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو ایک وہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنات عنایت فرما اور آخرت میں بھی حسنات عنایت فرما، اور مجھے آگ سے بچا لے، مجھے عذاب سے بچا لے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان اعمال کا بدلہ ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے سرفرازی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے اور سرفرازی عنایت فرماتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عقیدہ آخرت شجاعت، استقامت اور ایثار کا محرک۔ عقیدہ آخرت جو ہے وہ شجاعت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، شجاعت ایسے نہیں پیدا ہوتی، عقیدہ آخرت ہے تو شجاعت پیدا ہوگی، یعنی جنگ کے لیے جائے گا، جہاد کے لیے جائے گا تو عقیدہ آخرت کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ استقامت ہونی چاہیے، یعنی ثابت قدم ہو، اور ایثار کا محرک، یعنی جو قربانی ہے نا، قربانی کا جذبہ ہے، اس کا محرک ہے، اس کو تحریک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں آگ میں کود پڑے؟ اس پر بھی توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ بھائی دیکھیں، وہ شجاعت تھی ان میں، عقیدہ آخرت تھا، استقامت تھی، اور ایثار کی تحریک ان کے اندر موجود تھی، قربانی کی تحریک موجود تھی، انہیں یقین تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اب یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آخر کیا بات تھی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین محلات، یعنی خوبصورت جو قصر ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں، اور شاہانہ زندگی کے بجائے بان کی چارپائی، یعنی بان کی عام جو چارپائیاں آپ نے ہوٹلوں میں دیکھی ہوئی، کھوکھے جو ہوتے ہیں یا ہوٹل ہوتے ہیں چائے والے، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پڑی ہوئی تھی چارپائی، اس کو بان کی چارپائی کہتے ہیں، اور کھجور کی چٹائی کو قبول فرمایا، کوئی پلنگ وغیرہ یا کوئی تخت وغیرہ پسند اپنے لیے نہیں فرمایا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ تو وہ وجہ تھی عقیدہ آخرت
پر ایمان یقین کی حد تک، اور پھر شجاعت تھی، استقامت تھی، اور ایثار تھا، اور اس کی تحریک تھی۔ اب آگے بات کرتے ہیں انصاف کہاں، اطمینان بخش جواب۔ یعنی انصاف کا بھی تو انسان تقاضا کرتا ہے نا، آخر انسان عمل کر رہا ہوتا ہے یا اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تعدی ہو رہی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اسے حق نہیں ملتا، اس کی تذلیل ہوتی ہے، اسے رسوا کیا جاتا ہے، تو اطمینان بخش جواب کیا ہے اس کا؟ انصاف کہاں ہے؟ آخر کہاں ہے انصاف؟ تو اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں چور چور ہیں اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال و جائیداد ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالم و سنگ دل حملہ آوروں اور چوروں لٹیروں کے خلاف جہاد کیا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی میں زندگی گزاری، بھوک اور خوف کی آزمائش کا سامنا کیا، لیکن نہ کسی کا حق مارا، نہ کسی سے زیادتی کی، بلکہ خود دکھ سہ کر دوسروں کو آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حد المقدور یعنی جتنی ان کی توان ہے زندگی بھر انسانیت کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا صلہ کہاں ہے؟ سوال ہے۔ ایک مومن کے پاس اس کا یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو ابدی ہے، برزخ کا سفر کریں گے، صلہ وہاں بھی ملے گا، اور جو ابدی جہان ہے حشر کے بعد، وہاں اللہ تعالی ہمیں بہترین صلہ عنایت فرمائے گا۔ اب اس کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ایمان بالآخرہ کے اجزاء کیا ہیں؟ وہ 5 اجزاء جو میں نے بتائے ہیں، وہ 5 اجزاء آپ نے لکھنے ہیں۔ آگے مثلا اپنے اساتذہ کی رہنمائی اور کتابوں کے مطالعے کے ذریعے عقیدہ آخرت پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ عقیدہ آخرت پر آپ نے ایک نوٹ بھی لکھنا ہے، نوٹ بک آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اس میں ایک نوٹ لکھیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے، ایک مفصل آپ نے نوٹ لکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم انشاءاللہ اس سبق کو ازبر کر لیں گے اور باقی اسباق کو بھی۔ عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ وضاحت کریں۔ عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد ہے، یہ اس کا جواب ہے، وہ والا پیراگراف۔ اطاعت الہی اور اعلیٰ کردار صرف عقیدہ آخرت کے ذریعے ممکن ہے۔ تشریح کریں۔ عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کے کردار پر مفصل نوٹ مضمون تیار کریں، یہ از خود آپ نے اپنی طرف سے لکھنا ہے۔ اب خالی جگہ آ گئی۔ دوسری زندگی میں جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے حشر کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ نامہ اعمال میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام ڈیش درج ہوں گے۔ نامہ اعمال ہے، اس میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام درج ہوں گے۔ یہاں پر اعمال بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پر گناہ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ چھوٹے بڑے گناہ ہیں، چھوٹی بڑی نیکیاں ہیں، جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ جس اللہ نے انسان اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اس کے لیے ڈیش مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ جس اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم اور برائی سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم اور برائی سے روکنے کا بہترین ڈیش ہے، ڈیش کی جگہ ذریعہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ سبق یہاں پر تمام ہوا اور آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ امید قوی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس قلم اور ڈائری اور یا کاپی نوٹ بک آپ رکھیں، اس کو پوائنٹس اس میں سے آپ لکھ لیا کریں اور اس کی ایک نوٹ بک تیار کریں۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ میں اس کو چیک بھی کروں گا۔ نوٹ بک لازماً آپ نے بنانی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔